محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سلطان المحققین، ملک العارفین، برہان العاشقین، حضرت مخدوم جہاں امام شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 208 مکتوبات کا ایک مجموعہ لے کر، جس مجموعے کو مکتوبات دو صدی کہتے ہیں۔ حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مکتوبات کے ذریعے اپنے وقت کے عمرا، وقت کے سلاطین اور وقت کے بڑے بڑے عہدہ داران کو مکتوبات لکھے، وقتاً فوقتاً مکتوبات لکھے، روانہ کیے اور ان کی تربیت فرمائی۔ بسا اوقات حضرت مخدوم جہاں نے اپنے خلفاء کے نام مکتوبات روانہ کیے اور ان کی تربیت فرمائی اور ان کی اصلاح فرمائی۔ آج جس مکتوب کو میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس مکتوب کا عنوان ہے غیبت کا بیان۔ حضرت مخدوم جہاں امام شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مکتوب میں کیا تربیتی انداز اختیار فرماتے ہیں، اور مکتوب الہ کو یعنی جن کی جانب حضرت مخدوم جہاں نے مکتوب روانہ کیا، کس طریقے سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں انہیں غیبت سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بھائی جانو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ غیبت ایسی بات کو کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص سنے تو اسے رنج پیدا ہو، اسے تکلیف پیدا ہو، اور وہ جو حدیث میں ہے کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس روزے کا جس میں غیبت کی گئی ہو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح جب انسان باوضو ہو جاتا ہے اور اس کے بعد غیبت کرتا ہے تو وضو میں رہنے کا جو ثواب اسے ملنا چاہیے، تو غیبت کی نحوست کی وجہ سے اس وضو کا اسے ثواب نہیں ملتا۔ حضرت مخدوم جہاں آگے تحریر فرماتے ہیں کہ اور دوسری حدیث میں یوں ہے کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو کسی مومن کی غیبت کرتا ہے تو یہ سچ اور درست ہے کہ وہ اس کا گوشت اس کے مرنے کے بعد کھاتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر تھا اور مردار کی جیسی بدبو آنے لگی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، پوچھا کہ جانتے ہو یہ کیسی بدبو ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی کہ ہم لوگ نہیں جانتے، یعنی آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بدبو اس شخص کی ہے کہ جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم جہاں آگے تحریر فرماتے ہیں کہ دوسری بات حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے دنیا میں مومن بھائی کا گوشت کھایا ہو، قیامت کے دن اس شخص کا گوشت اسے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کھاؤ اس شخص کا گوشت جیسا کہ زندگی میں تم کھایا کرتے تھے، تو وہ شخص اس کا گوشت کھانے سے ڈرے گا اور فریاد کرے گا۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جو کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن جب اس کے سامنے ہوگا تو اس کی پشت کو اس کے سامنے کر دیں گے۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ غیبت سے دور رہنا چاہیے کہ اس لیے اس میں 3 آفتیں ہیں۔ حضرت مخدوم جہاں نے
3 آفتیں حدیث کی روشنی میں گنوائیں کہ غیبت کرنے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی اور غیبت کرنے والوں کی نیکیاں مقبول نہیں ہوتی اور اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ غیبت کرنے والے کو دنیا میں مزہ ملتا ہے اور آخرت میں وہ دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ ایک عورت جس کا قد تھوڑا پست تھا، یعنی ناٹی قد کی عورت تھی، تو وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تھی اور اس کے بعد وہ چلی گئی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ کیسی فصیح اور کیا خوش کلام عورت ہے، اگر یہ عورت پست قد نہ ہوتی، اگر یہ عورت ناٹی نہ ہوتی۔ تو نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تم نے غیبت کی، اور حضرت عائشہ نے عرض کی کہ جو بات اس میں تھی وہی بات تو میں نے کہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوا کہ غیبت یہی ہے کہ ایسی بات، ایسی بری چیز کو کہنا جو اس کے اندر موجود ہو۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی ساری عمر میں ایک مرتبہ غیبت کی تو حق سبحانہ و تعالیٰ اسے 10 چیز سے عذاب کرے گا۔ پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو جائے گا، دوسرے یہ کہ فرشتے اس سے اپنا میل جول اٹھا لیں گے، ختم کر لیں گے، تیسرے یہ کہ اس کی جان سر نگوں ہو کر نکلے گی، چوتھے یہ کہ دوزخ کی آگ سے وہ قریب ہوگا، پانچویں یہ کہ بہشت سے وہ دور ہو جائے گا، جنت سے وہ دور ہو جائے گا، چھٹے یہ کہ اس پر عذاب بہت سخت ہو جائے گا، ساتویں یہ کہ اس کے عمل کا ثواب ختم ہو جائے گا، آٹھویں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک اس سے رنجیدہ اور ناخوش رہے گی، نویں یہ کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اس پر نازل ہوگا، اور 10ویں یہ کہ قیامت کے دن میزان کے قریب وہ شخص مفلس ہوگا، یعنی اس حال میں ہوگا کہ اس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہوں گی۔ حضرت مخدوم جہاں مزید تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ غیبت کی بدبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں ظاہر ہو جاتی تھی اور ہم لوگوں کے زمانے میں غیبت کی بدبو ظاہر نہیں ہوتی ہے؟ تو انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ہم لوگوں کا زمانہ غیبت سے بھرا ہوا ہے، اسی وجہ سے غیبت کی بدبو کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ جس طرح وہ مکان، وہ جگہ جہاں غلاظت پھینکی جاتی ہے، جہاں گندگی ڈالی جاتی ہے، وہاں بدبو کی وجہ سے کوئی انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، اور گندگی پھینکنے والوں کی عورتیں اور ان کے بچے اسی جگہ کھاتے پیتے ہیں اور رہتے سہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے کوئی گندی بو یعنی بدبو معلوم نہیں ہوتی ہے، اسی طرح غیبت کی بو ہوتی ہے۔ اور ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص جو غیبت سے توبہ کر لے قبل اس کے کہ جس کی غیبت اس نے کی ہے اس کے پاس اس کی وہ غیبت پہنچے، کیا یہ توبہ اسے فائدہ دے گی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں فائدہ دے گی اور یہ توبہ نفع بخش ہوگی۔ یہ سچ ہے اور درست ہے کہ غیبت یعنی گناہ کیا اور پھر اس گناہ سے اس وقت اس نے توبہ کر لی کہ وہ غیبت یعنی جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے پاس نہیں پہنچی، پھر غیبت کرنے والے کے توبہ کر لینے کے بعد جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے پاس پہنچی تو اس کی توبہ باطل نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالی
دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ غیبت کرنے والے کو اس کی توبہ کی وجہ سے اور اس شخص کو جس کی غیبت کی گئی ہے اس کو اس غیبت کے سبب جس کے سننے سے اسے رنج پہنچا۔ تمام مسلمانوں کی عاقبت بخیر ہو۔ والسلام، فقیر شرف منیری۔